بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس رمضان سیریز میں آج جس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی وہ موضوع انشاءاللہ زکوٰۃ کا موضوع رہے گا. اور کیونکہ امت مسلمہ کے افراد کی ایک بڑی تعداد شاید اسی مہینے کے اندر، اسی ماہ مبارکہ کے اندر اپنے پیسوں کی، اپنے اموال کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالتی ہے، لہٰذا یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس رمضان سیریز کے اندر کچھ گفتگو زکوٰۃ سے متعلق آپ حضرات سے کی جائے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ زکوٰۃ کس کو ادا کرتے چاہیے؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ اور کن کن پیسوں پر، کون کون سے اموال پر، کون کون سی دولتوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اور وہ کون افراد ہیں، یا وہ کیا مصارف ہیں، یا وہ کیا مدیں ہیں کہ جن کے اندر زکوٰۃ کی رقم کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ ان موضوعات پر، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. زکوٰۃ عربی زبان میں زکوٰۃ کے کئی معانی آتے ہیں، جن میں سے اہم ترین معانی علماء کرام نے جو بیان فرمائے ہیں وہ ایک تو زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھوتری کو اور نشو و نما کو، ہے نا. کہا جاتا ہے زکا الزرع، جب ایک اناج ڈالا جاتا ہے اور پودا پنپ جاتا ہے، پودا بڑھنے لگتا ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، تو کہا جاتا ہے زکا الزرع. کھیتی بڑھ گئی، کھیتی کو نشو و نما ہو گیا، کھیتی کا سائز بڑھ گیا، کھیتی کی تعداد بڑھ گئی. دوسرا مطلب ہے زکوٰۃ کا زکا یسکو، پاکی کو، پاک کرنے کو، صاف کرنے کو. عربوں نے اپنی لغت میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے، جانور کو حلال کرنے کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے. الا ما زکیتم، قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ جانور کہ جو اپنی موت مر جائے، جو کہیں سے گر کر مر جائے، جو جھٹکے سے مر جائے، جس کو کوئی دوسرا درندہ زخمی کر دے، تو الا ما زکیتم، سوائے اس میں سے کہ ان جانوروں میں سے جس کا تم تزکیہ کر دو اسے تو کھا سکتے ہو، لیکن جو اپنی موت مر جائے اسے نہیں کھا سکتے. تو زکوٰۃ کہتے ہیں عربی میں صفائی کو. جس طریقے سے جانور کے اندر سے نجس اور ناپاک خون نکل جانے کی وجہ سے سارے جانور کا گوشت اور اس کے تمام اعضاء اور اجزاء اور اس کی چربی جائز ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے مال میں سے زکوٰۃ کی مقدار نکل جانے کے بعد ہمارا مال ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے. زکوٰۃ پیسے کی تطہیر و تزکیہ ہے. شریعت کے اندر فقہ میں زکوٰۃ کہا گیا ہے ایک مقررہ مقدار کو مقررہ اموال میں سے، بلکہ متعین افراد کے اموال میں سے، متعین مقدار کا نکالنا، جس کو متعین افراد کو دیا جانا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اب یہ عبارت تھوڑی سی فقہی ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے بولی، یعنی وہ مقدار کے جو اللہ نے طے کی ہے کہ اتنی کم سے کم نکلنی ہے. کون کون سے پیسوں میں سے نکلنی ہے یہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا کہ ان پیسوں میں سے، سونے میں سے، چاندی میں سے، روپیے میں سے، فلاں میں سے، فلاں میں سے، ہے نا. اور
کن کن کو دینی ہے؟ ہم کسی کو بھی دے دیں، جس کو دے دیں، جس بھی مصرف میں خرچ کرتے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے کچھ مصارف ہیں، قرآن کے اندر باقاعدہ وہ آیت ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ شریعت میں زکوٰۃ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، جو اسلام کے پنجگانہ فرائض ہیں، جو اسلام کے ستون ہیں، جن کے بغیر اسلام ادھورا ہے، جن کے بغیر اسلام ناقص ہے، جن میں سے اگر کوئی بھی ایک فریضہ ہم کم کر دیں تو گویا ہم نے اسلام کو نہیں مانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی، 5 ستونوں پر اسلام کھڑا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو قبول کرنا، اس بات کا اعلان و اعتراف کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قابل پرستش نہیں، کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ اس کا نبی، اس کا غلام و نبی سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے سچے اور آخری نبی ہیں، اس کا اقرار۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر یعنی کعبے کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی راہ رکھتا ہو، یعنی جو صحت کے اعتبار سے، امکانات اور حالات کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے وہاں تک جانے کی یعنی حج کرنے کی قدرت اور استطاعت اور حیثیت اور سکت رکھتا ہو اس پر۔ تو یہ 5 جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں ان میں زکوٰۃ شامل ہے، بلکہ جو اسلام کے انتہائی 2 بنیادی فرائض کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جوڑ کر بار بار کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ چنانچہ قرآن پاک کی پہلی سورہ، یعنی قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ تو اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کو پورے طریقے سے دینا، ادا کرنا، یہ اسلام میں جو ہے بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو جو بات ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے جس کا اشارہ کیا تھا کہ نماز بدنی عبادت، بدن یعنی جسم کی عبادت، اور زکوٰۃ مال کی عبادت، اور ان دونوں سے مل کر ہماری جو ہے دنیا کی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ جسم، جو اللہ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں جسم میں سینس دیے ہیں، اور وہ مال کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے دنیا میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس کو دوسرا فریضہ اسلام قرار دیا گیا ہے، اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، اور عرب کے بہت سارے بدو قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اعلان جنگ کیا۔ بہت سارے صحابہ کو اس بات پر تامل تھا، تردد و تذبذب تھا کہ جو کلمہ گو ہو، جو شہادت اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو ہم کیسے اس کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ لیکن خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے تو کیا تم اس سے جنگ کرو گے؟ کہا ہاں۔ کہا تو بس خدا کی قسم، میں نماز نہ پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں کروں گا۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر بن خطاب اور دیگر تمام صحابہ ان کے اس سمجھانے سے منشرح ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مظہر، اسلام کا جو چہرہ ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ، اس کا سب سے پہلا نمایاں فیچرز ہے، اس کے بغیر اسلام ادھورا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یا اگر اس سے پہلے ہم یوں کہیں کہ زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟
بڑی گہری بات ہے کہ زکوٰۃ کی حکمت اور زکوٰۃ کی مشروعیت کی حکمت کو سمجھنے کے لیے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پڑے گی. ذرا سی اگر کوئی بات ہم اپنے ذہن میں لے آئیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی اس معیشت کی اس ترقی کے دور میں بھی سب سے بڑا مسئلہ جو دنیا کے سامنے ہے، دنیا کے تمام سیاسی اور معاشی نظاموں کے سامنے، دنیا کے تمام زندگی گزارنے کے صحیح ازمز تلاشنے والوں کے سامنے جو آج تک سب سے بڑا مدعا رہا ہے، وہ رہا ہے دنیا میں غربت کو دور کرنے کا مسئلہ. اسلام نے بھی اپنے ہماگیر قانون کے اندر، اپنی ہماگیر شریعت کے اندر اس موضوع پر غور کیا اور زکوٰۃ کا ایک ہماگیر نظام اسلام کو قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جس کی تشریح سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی تصوراتی باتیں نہیں ہیں. ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ تلاش کر کر دینا پڑتی تھی. غریبی کو دور کرنے کا جو بہترین پروسیس ہے، کیونکہ جتنے ازمس آئے، ایک اور بات سمجھنے کی ہے اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو مزاج بنایا ہے وہ شحیح بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے شحیح کہتے ہیں حریص کو. انسان کا مزاج ہے کہ وہ حرص کرتا ہے، اس کا مزاج ہے کہ دو مجھے دو، لینے والا مزاج. اور غربت، غریبی کو دور کرنے کے لیے، معاشرے سے بدحالی کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اصحاب اموال، خیر اور روپیوں والوں کا مزاج دینے والا مزاج ہو، انفاق کا مزاج ہو. میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اسلام میں، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے، اس کی بنیاد انفاق پر ہے، پیسے کو خرچ کرنے پر ہے. یقیناً کوئی بھی انسان جو محنت سے خون پسینہ بہا کے تجارت کر کے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جھونک کر پیسہ کماتا ہے، دولت بناتا ہے، اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، بزنس کو پنپاتا ہے، یقیناً وہ اپنے پیسے کو کسی منافع کی امید کے بغیر، پیسے کے انویسٹمنٹ کی امید کے بغیر خرچ کرنے پر اس کی نفس ہموار نہیں ہوتی. لہٰذا اسلام نے انفاق کے بارے میں ایک تصور پیش کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں استعمال کرتے ہیں، ایسی ہے کہ مثل حبۃ، ایک گیہوں کے بیج کے طرح، کہ انبتت سبع سنابل، کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اگے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اخلاص ہے، اگر اللہ کی خوشنودی ہے، اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مزید جذبہ ہے، خلوص ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا کر دیتا. تو ایک کے بدلے 700، اور اس کے بعد بھی جذبے کے اعتبار سے ابھی میدان کھلا ہوا ہے، پرسنٹیج ابھی اور بڑھ سکتا ہے. تو یہ انویسٹمنٹ کا جذبہ دکھا کر انفاق بیس اکنامی بنانے کا اسلام نے جو تصور پیش کیا.
میرا یہ ماننا ہے اور ہر مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بہت بڑی اکنامکس کی ریسرچ کی جائے، اگر ساری دنیا کا جتنا جمع اثاثہ ہے، جتنا ایسٹ ہے، جتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی بینکوں کے اندر، لاکروں کے اندر، ریزرو بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جتنا روپیہ بزنس میں انویسٹ ہے، مال تجارت کے روپ میں بازاروں میں، گوداموں میں بھرا ہوا ہے، وہ زمینیں اور وہ پلاٹ کہ جو تجارت کی نیت سے بلڈروں کے پاس کالونیاں کاٹنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس تمام اثاثے کی، اس پوری مالیت کی 2.5% زکوٰۃ اگر ایمانداری سے نکال دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی دنیا کی جو دولت مند حکومتیں ہیں، بڑی بڑی جو مالدار قومیں ہیں، بڑے بڑے جو مالدار سرمایہ دار ہیں، جو بڑے بڑے مالدار ملٹی نیشنل کارپوریٹ ورلڈ ہیں، آپ یاد رکھیے اگر ان کی جمع پونجی، ان کی دولت کا اگر 2.5% نکال دیا جائے تو وہ غریب ملک، وہ غریب بستیاں، وہ غریب لوگ پر اگر اس کو تقسیم کیا جائے ایمانداری سے، اگر ایمانداری سے زکوٰۃ نکال لی جائے اور ایمانداری سے وہ اس کے مصارف میں خرچ کر دی جائے۔ دیکھیے اسلام عالمی مذہب ہے، پوری دنیا کی دولت کی اگر 2.5% نکال کر پوری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے تو غربت ختم ہو جائے۔ کسی ایک ملک کے پورے اثاثے کی اگر 2.5% کی اس ملک کے غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے تو غربت کسی حد تک کم ہو جائے۔ کسی ایک قوم کے لوگ اگر اپنی زکوٰۃ کو ایمانداری سے نکال کر اپنے ہی قوم کے غریبوں پر ایمانداری سے صحیح جگہ تقسیم کر دیں تو بڑھ جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اس کا رزق مقدر کیا ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَرْزَاقَهَا، اللہ نے مخلوقات کے رزق کو قیامت تک کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ جو کچھ انسانوں نے آج تک کھایا ہے، جو کچھ انسانوں نے آج تک کھایا ہے وہ اسی زمین سے اگا ہے، وہ جو کچھ آج تک قیامت تک انسان استعمال کریں گے وہ سب اسی زمین سے اگا ہے۔ زمین کے اندر رزق پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کرائسس اور غربت آتی ہے اس دولت کی غلط تقسیم سے، اس سے نہیں آتی کہ دولت نہیں ہے، یہ آتی ہے دولت کی غلط تقسیم سے۔ تو کہا کہ جو ہے 2.5% زکوٰۃ اگر ایمانداری سے سارے مال کی نکل جائے تو غربت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت ہے، قرآن نے بتایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، لیو ان کے مالوں میں سے صدقہ۔ اب دیکھیے قرآن نے صدقے کے لفظ کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا ہے، اس میں اصل میں خصوص اور عموم کا رشتہ ہے۔ اب وہ بہت سارے لوگ کے جو مدارس کے ماحول سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ خصوص اور عموم کے رشتے میں الجھیں گے۔ یعنی صدقہ کامن ناؤن ہے اور زکوٰۃ پراپر ناؤن ہے۔ زکوٰۃ صدقہ ہے لیکن ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قرآن نے صدقے کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا ہے۔ تھوڑا سا زکوٰۃ اور صدقے میں فرق ہے، میں بیان کروں گا۔ زکوٰۃ وہ صدقہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اسلام کے ایک بنیادی فرض کے تارک ہو جائیں گے۔ اور صدقہ وہ ہے کہ جو نفل صدقہ ہے، نفل انفاق ہے، ہم کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مقررہ مقدار ہے، اس مقدار سے کم نہیں نکال سکتے۔ صدقے میں ہمیں آزاد ہیں، جتنا چاہیں ہم صدقہ نکال سکتے ہیں، جتنا چاہیں نہیں نکالیں، ہماری گنجائش پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کہاں کہاں کسے دینی ہے، اس کی مدیں اس کے ایریے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیے ہیں۔ صدقہ ہم کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں،
تو یہ زکوٰۃ و صدقے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن قرآن زکوٰۃ کو، صدقے کو زکوٰۃ کی جگہ استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کا ایک تصور یہ ہے کہ تمام نیک کاموں کو بھی قرآن صدقہ کہتا ہے۔ تو کہا کہ جو ہے تم جو ہے، اگر صحابہ نے پوچھا کہ صاحب ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، کہا کہ ابن آدم اٹھتا ہے تو 365 جوڑ اللہ اس کے سلامت اٹھاتا ہے، ہر جوڑ پر وہ اگر ایک صدقہ کرے تو اس کا صدقہ ادا نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے صدقہ کرے، تو کہا کیا؟ کہا کہ کسی مظلوم کی مدد کر دی صدقہ، راستے سے خاکدار کانٹے کو ہٹا دیا صدقہ، یہاں تک کہ کہا ان تلقا اخاک بوجہ طلق، تم اپنے بھائی سے، تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ۔ تو یعنی صدقہ مطلب ثواب کا کام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، تطہرہم، تاکہ تم اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کرو۔ تطہیر کہتے ہیں پاک، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور تم اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرو، ان کا صاف کرو، ان کے دل سے مال کی محبت نکالو۔ ابھی جو صدقہ فطر کے ضمن میں بات ہوئی تھی وہی بات یہاں پھر آئے گی۔ تو پہلا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بتایا وہ خود زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ ہے اس میں، کہ اس کی تطہیر ہوگی، اس کے مال کی تطہیر ہوگی، کیونکہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ اس کا پیسہ نہیں، وہ غریب کا حق ہے جو اس کے مال میں مکس ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس نے اس کو الگ کر کے نہیں دیا تو اس کا سارا مال دوسرے کے مال میں مکس ہو کر اس کے لیے جائز نہیں رہے گا، حرام ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کے ذریعے تم ان کو پاک کرو، ان کے پیسوں کو پاک کرو، وتزکیہم، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرو، ان کے دلوں کی صفائی کرو، کیونکہ جب ان کے مالوں میں سے کچھ لیا جائے گا تو مال کی محبت کٹے گی۔ اسی لیے احادیث میں آیا کہ طیبۃ بہا نفس، زکوٰۃ کا ہمارے دل کی تطہیر میں، ہماری روح کی جلا میں فائدہ کب ہوگا؟ اس وقت کہ جب ہم زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کریں، طیبۃ بہا، ہمارے دل اس میں مطمئن ہوں گے، ہم دل کی خوشی سے جب ہم وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، جب ہمارے مالوں میں سے جو ہے صدقہ نہیں، جب ہمارے دلوں میں سے پاکیزگی آئے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ایک اور بڑی گہرائی ہے کہ ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک رسہ کشی رہی ہے، نہ کیپٹلزم اس کا حل کر سکا، نہ سوشلزم اس کا حل کر سکا، نہ کمیونزم اس کا کوئی حل کر سکا۔ ہمیشہ سے تاریخ انسانی میں ایک رسہ کشی آئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جس میں جاگیردارانہ نظام تھا، تو زمیندار اور مزدور میں لڑائی تھی، مزدور زمیندار کے ظلم سے مایوس، زمیندار کے رویے سے مایوس، اس کے لیے بد دعا کرتا ہوا، اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم اور تکلیف کا باعث سمجھنے والا، جاگیردار کے گھر میں جلنے والی خوشیاں، لائٹیں، جاگیردار کے گھر میں جلنے والی چمکیں، غریب سمجھتا تھا کہ اس کا خون چوس کر کرائی گئی، اس کے پسینے کی بوندوں سے نکل کر یہ چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ نفرت کا ایک معاشرہ رہا۔ جب کیپٹلزم آئی تو فیکٹری مالک، کارخانے اور مزدور کے درمیان یہی رسہ کشی۔ بہت صحیح کسی نے کہا کہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے بڑی لعنت اگر آپ کو دیکھنی ہو کہ یہ نظام انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے کتنا ملعون ہے، تو سب سے بڑی مثال آپ کو ملے گی کہ سب سے بڑی جو دنیا کی بڑی ترین جو کاروباری راجدھانیاں ہیں، چاہے وہ نیو یارک ہو کہ بمبئی، جتنی بڑی بڑی فلک بوس بلڈنگوں کی کالونیاں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پشت پر آپ کو غریبوں کی بستیاں، جھگیاں ملیں گی، اگرچہ کہ ان جھگیوں کو کسی مہمان کی آمد پر کپڑوں سے چھپانا پڑے،
اگر ان جھگیوں کو کسی مہمان کی آمد پر دیواریں، سفید دیواریں اٹھا کر چھپانا پڑے، لیکن یہ کیپٹلزم کی ایک حقیقت ہے کہ مالداروں کی بستی کے نیچے بھوکوں اور غریبوں کی بستیاں ہوتی ہیں، ورنہ فیکٹریوں کے مزدور کہاں سے آئیں گے؟ کارخانوں میں لیبر کہاں سے آئے؟ تو یہ دولت کا جو تفاوت ہے، غریبی اور امیری کے درمیان کی یہ جو خلیج ہے، یہ جو دونوں کے درمیان ایک نفرت ہے، اس نفرت کا مظہر دنیا نے اس وقت دیکھا تھا جب کینڈزم کا انقلاب آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تمام ماضی کے کہن کو راستے سے ہٹا دو۔ مزدوروں نے ایک انقلاب کارخانوں کے مالکوں کے خلاف، کسان کھڑا ہو گیا تھا زمینداروں کے خلاف۔ یہ کیا تھا؟ جب سے دنیا بنی ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان ایک نفرت کی، ایک بدگمانی کی دیوار ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس خلیج کو ختم کر دیا۔ جب غریبوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان امیروں کے پنپتے ہوئے بزنسوں میں، ان امیروں کے بڑھتے ہوئے اکاؤنٹوں میں، ان امیروں کی ان تجوریوں میں ہمارا حق ہے، جو مانگے بغیر، جو چھینے بغیر، جو بھیک مانگے بغیر، جو ایجیٹیشن اور مظاہرے کرے بغیر ہمارے پاس خود پہنچے گا، اور امیر رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ اے غریب، رات کے اس اندھیرے میں یہ چیک، یہ لفافہ رکھ لے، وہ مجھ پر یہ احسان کر کے میرے ایک فریضے کو ادا کرنے میں تو میری مدد کر، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرا ایک فریضہ ادا کروایا۔ جب اس طریقے سے امیر جب زکوٰۃ دیں گے، اگر امیر نمود کی خیرات بانٹیں گے زکوٰۃ کے نام پہ، تو یاد رکھیے گا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ نمود کی خیرات الگ چیز ہے۔ سوسائٹی کی بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے ریلیف فنڈز، اور اس کی وجہ سے ان کو انکم ٹیکس میں ملنے والی چھوٹیں، اس کے ذریعے اسی کیپٹلزم کے کمانے کے فائدے اور اسی فوائد اور مفادات کی نقطہ نظر سے خرچ کی جانے والی رقوم کا کوئی فرق اثر نہیں ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کی وہ رقم کہ جو عبادت کرنے کی، جس طریقے سے وضو کا پانی کوئی فراہم کرتا ہے تو ہم تشکر سے اس کو دیکھتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں وضو نہیں ملتا تو میری نماز قضا ہو جاتی، اگر یہ غریب نہیں ملتا تو میری زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ جاتی۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن کے اندر ہوگا، اگر ہم زکوٰۃ کو عبادت سمجھیں گے، اگر ہم زکوٰۃ کو یہ سمجھیں گے کہ غریب کا حق میرے مال میں آ گیا تھا، غریب کا حق میرے مال میں آ گیا تھا اور اب یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ کر ادا کروں۔ زکوٰۃ یہ کہتی ہے کہ غریب امیر کیاں مانگنے نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم نے معیارات پلٹ دیے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب امیر کے گھر زکوٰۃ مانگنے نہیں آئے گا، امیر غریب کو تلاشتا ہوا اس کے گھر زکوٰۃ دینے جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر غلط آدمی کو زکوٰۃ دے دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تمہارے گھر ایک شخص گھنٹی بجاتا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے لیے تمہیں تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا کہ شناساؤں کو زکوٰۃ دینا، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، پہچان والوں کو زکوٰۃ دینا، پڑوسیوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ مفید ہے۔ ہم لوگ اخبار میں چھپنے والی زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ رشتہ دار، پڑوسی، بھائی، سگا بھائی، چچا، ماموں، رشتہ دار محرومیت میں، بے بسی میں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرآن کی بہت ساری آیتوں کو پڑھیں گے، انفاق والی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی اسلام خالی ٹیکس کی ادائیگی نہیں چاہتا کہ آپ نے رقم نکال کر ادا کر دی اور بات پوری ہو گئی۔ اسلام وہ احساس چاہتا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، معاشرے کے جو محروم طبقے ہیں، معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں، جو معذور ہیں، وہ لوگ کہ جن کا کوئی مستقل روزگار نہیں ہے،
کہ جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کے ساتھ کما نہیں سکتے، وہ چھوٹے بچے کہ جن کے سر پہ سے سرپرست کا سایہ اٹھ گیا ہے، یتیم کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ پوری ہماری نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا حق بنایا ہے، وہ حق ہم کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے مزید آگے بات کی جائے گی کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کتنی واجب ہے، اور کن کن پیسوں میں کتنی زکوٰۃ نکلنی ہے۔ بہت ساری زکوٰۃ کے تعلق سے کنفیوژنس ہیں ہمارے اندر، وہ اس موقع پہ اگر ہم اس کو کچھ اشارے کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔